آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے جی میں ایڈ کر رہا ہوں تھا. اب سیکنڈ کروں گا کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے پروڈکشن لائن کے لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دیکھیں تو جو جرمنی اگر ڈیفیٹ ہوئی اٹلانٹک میں تو وہ یورپ پلس امریکہ کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ جب اس کو سرپاس کر گئی وار مشینری کو, تو وہ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یو ایس ایس آر کی, تو وہ بھی جب ان کی پروڈکشن لائن اوور پاور کر گئی تو وہ ان کی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اب ایران کی جو پروڈکشن لائن ہے بالکل صحیح کہا میڈم نے کہ اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وچ از میزائلز, ڈرونز, ٹورپیڈوز اینڈ سبمرینز, یہ ساری چیزیں ان کی انٹیکٹ ہیں اور پروڈکشن لائن ان کی بہت تیز چل رہی ہے. جبکہ آن دا کنٹریری جب ان کے میزائلز ابھی دیکھیں امریکہ کے تقریباً 50 to 60% ڈپلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کے اینٹی میزائل سسٹمز بھی اسی طریقے سے, تو ان کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ بڑی ویک ہوئی ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں تو وہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو آگے 2 سال کے بعد ہی ہمیں یہ چیزیں ملیں گی. امریکہ کو جی امریکہ کو. تو اس وجہ سے جس ریٹ سے یہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ جو ایپک فیوری 2 کی جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں جانا بہت ہی ڈینجرس ہوگا میرے خیال میں. کہنے کی بات ہے جیسے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سندور 2 یا ہم نے سندور اوپن رکھا ہوا ہے. یہ سندور کیوں نام رکھا تھا؟ یہ تو اب ان کی میرے خیال میں ان سے پتہ کرنا پڑے گا. مودی صاحب نے خود رکھا ہے. اب وہ انہوں نے ایک دفعہ سندور اچھا بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹریک ہو جاؤں گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اس میں آبجیکٹیوٹی کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کو اوپن اینڈڈ کے رکھیں گے تو ایک تو اس کا پولیٹیکل آپٹکس ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے بھی ریلیپس کر سکتے ہیں, تو وہ تو اپنے طور پہ کر لیں ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی اس کو کرنا مینیفیسٹ کرنا آن گراؤنڈ میرے خیال میں بڑا اس میں بہت سارے مشکل ہیں اور رسکس بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, مطلب اتنی بڑی سول سپر پاور امریکہ ٹھیک ہے, اسرائیل بھی ایک پاور ہے ٹھیک ہے, اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے. سو 2 پاورز اتنی بڑی پاورز ٹھیک ہے, وہ ان کی ایگو تو ہرٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے they will let it go just like this؟ نہیں, لیٹ اٹ گو کی بات نہیں ہے نا, کیلکولس کی بات ہے. اٹس ناٹ کہ ایران اور ایران کی رجیم جو ہے کوئی وہ ان کو پسندیدہ رجیم ان کی ہو جائے گی, بٹ فی الوقت انہیں they will have to learn to live with it. اور ایران جو اتنے عرصے سے سپریشن میں تھا, وہ جو اس کی نیو فاؤنڈ اسپیس ہے وہ اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا اپنے ہاتھ سے. اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل پاور پولز میں تبدیلی آ رہی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنا کیا نیا واشنگٹن ہے اور چائنا رشیا کے نیکسس سے گلوبل ساؤتھ ایک نیا فیس ایکوائر کر رہا ہے, یہ تمام عوامل ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو چائنا کا اکنامک آرکیٹیکچر ہے نا, اس کا بھی ایران بہت اہم پلر ہے. پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا کا ایران میں ہے سپیک کے حوالے سے. اچھا یہ عوامل جو ہیں وہ ایران کے اٹس بیکم ایرانز مومنٹ ٹھیک ہے. اچھا بلنڈرڈ آئی تھنک اسرائیل بلنڈرڈ اینڈ دین امریکہ بلنڈرڈ, کیونکہ ہوا کیا ہے اگر ہم دیکھیے, ہوا یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلزم دفن ہو گیا. تو اب فیصلہ ہونا ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں, بیجنگ واشنگٹن ماسکو کے بیچ میں, بیجنگ واشنگٹن ماسکو اور تہران کے بیچ میں, کہ کس طور جنگ ختم ہوگی. اس پوری صورتحال میں یونائٹڈ نیشنز کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا, اور نہ کوئی اس کے حوالے سے بات ہو رہی. ابھی بھی کوئی یہ موو کر رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں, لیکن وہ یا چائنا ویٹو کر دے گا یا ایران رشیا ویٹو کر دے گا. تو مجھے تو یہ ٹو بی ویری آنےسٹ مجھے تو یہ ابھی اسٹیل میٹ ہو گیا ہے. اسٹیٹس کو تو ایران انجوائے کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب وہ انجوائے کر رہا ہے کہ چلیے اس کو اسٹریچ کریں, چلے مڈ ٹرم الیکشنز تک اس کو اسٹریچ کریں. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے, اس وقت تک اسٹریچ کیا جائے اس کو, اور بیک فٹ پہ اس وقت گئے ہوئے ہیں. ساری باتیں ذہن میں رکھ کے میرے خیال میں دے آر ویری ہیپی ود دا پریزنٹ سچویشن. لیکن وہ جیسے وائس ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب چائنا بھی ہرٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس وقت تک اپنے آپ کو ہرٹ ہونے دے گا مڈ ٹرم الیکشن تک. اگر چائنا
اچھا اگر آپ جی بات جی پلیز جی آپ کنٹینیو کیجیے، میں اس کے بعد میں صرف یہ گزارش کر رہی تھی جی کہ اگر اس کو سسٹین کرنے سے کل دنیا کی بائی پولیرٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، چائنا کا اسٹیٹس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. وہ آپ کو اکانومسٹ کا یاد ہے نا کور آیا تھا کہ جب دشمن غلطیاں کر رہا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے. تو چائنا از ڈوئنگ جسٹ دیٹ. جی میں یہ کہہ رہا تھا جو میں نے پہلے بات کی اس کو تھوڑا سا اور میرا یہ تھا کہ میں نے ایگزٹ پوائنٹ کی بات کی تھی، ایک ایگزٹ پوائنٹ کی ایک ایگزٹ پوائنٹ کی ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں تک وہ لے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ہے ایران کا اپنا ایک سٹینس ہے اور امریکہ کے اپنا سٹینس ہے، لیکن اوور آل اکانومی جو ہے وہ تو گلوبل افیکٹ ہو رہی ہے، اور انفلیشن اور یہ جو آئل پرائسز رائز کریں گے تو اس میں اوور آل ایک امپیکٹ جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے. تو اس میں بڑی یہ میرے خیال میں پریشر ڈیولپ ہوں گے ان کوارٹرز کی طرف سے، جس میں دیکھیں اب ایران جو فرانس اور یو کے نے جو اپنے طور پہ ایک سٹینس لیا اور انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایک میکنزم کی بات کر رہے ہیں. وہ اسی طریقے سے چائنا کا اپنا ایک پریشر ہے، پیچھے سے رشیا کا ایک اپنا پریشر. تو میرے خیال میں یہ سارے مل کے جو پریشرز ہیں ایونچولی یہ کسی ایک گیو اینڈ ٹیک پہ ہو سکتا ہے بہت جلدی آ جائیں، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن وہ میرا میکسیمم ایک ایگزٹ پوائنٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ شاید اس میں گیو اینڈ ٹیک میں اگر اتنا زیادہ دور گئے تو شاید دیٹ از دا سیکنڈ ایگزٹ پوائنٹ کی جہاں وائس ایڈمرل صاحب تسی تے ترائی کٹ دیتا نے نومبر تک تسی چھک کے لے گئے کب نو میں نے اس لیے میں نے کلیئر کر دیا. میں نے کہا کہ ساری دنیا دی چیخاں نکل جان گی، مطلب اتنی مہنگائی ہو سکتی ہے اتنا. ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ لیکن اس میں تو ایک پوری دنیا چینج ہو جائے گی، اور وہ تو ایک اتنا بڑا پریشر ماؤنٹ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس میں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس میں اسپیشلی جب بھی ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، جتنے یہ ورلڈ ڈونر ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر کیلکولیشن کی کہ ابھی جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اسپیشلی جو فوڈ سپلائی چین ہے جس کے اندر وہ اسپیشلی افریقہ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹری کے اندر اس کے غربت کے اوپر بہت زیادہ اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا ایک پریشر پوائنٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے شاید یہ جلد اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ وائنڈنگ ریمارکس دے دیں، تسی سانو کوئی اچھی خبر سنا ہی دیو. ڈاکٹر صاحب تسی اچھی خبر نہیں ہے. امریکہ از نون فار گیٹنگ انٹو وارز جن کے لیے ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی. ویتنام میں ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، افغانستان میں ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، آج ایک بار پھر ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن امریکہ کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ کسی بھی دن وکٹری ڈکلیئر کر کر واپسی کر سکتے اپنی. تو وہ یہاں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. If this war becomes unbearable for US وہ بیک آف کر جائے گا. اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے اگر ایگزٹ اسٹریٹجی کی امریکہ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کی بات کی جائے تو اگر یہ چلے وہ یہ کہہ کہ بیک آؤٹ کر بھی جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ 85% پینیٹریشن تھی وہاں پہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی، ان کے ایرانین ہاسٹائل انٹیلیجنس جو ایجنسیز تھی ان کی وہاں پہ 85% پینیٹریشن تھی. پھر اس کے علاوہ ان کی جناب وہاں پہ نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے گئے، وہاں پہ جناب وہاں پہ اور لوگ مارے گئے وہاں پہ. مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ایک چین آف کمانڈ تھی وہ بھی تو علی خمینائی مارے گئے اور بہت سے لوگ وہاں پہ مارے گئے اور بڑی پریسائز ٹارگٹ ہٹس ہوئی وہاں پہ. اور دیٹ مینس کہ انٹیل جو دی جا رہی تھی ایران سے باہر ان ٹارگٹس کے لیے ان کو ہٹ کرنے کے لیے بڑی پریسائز تھی. تو وہ سارے جو ایسٹس تھے جن ان ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے وہ وہاں سے کیا ختم ہو گئے؟ وہ ابھی بھی تو موجود ہوں گے. بالکل ختم نہیں ہوئے، لیکن اب اس طرح کا ایران کو ہٹ کرنا جو ہے وہ آپشن نہیں رہی ہے، اس کی ریپرکشنز کی برداشت نہیں رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جتنا اوپنلی اس وقت یہ ایرانین پھر رہے ہیں اپنے ملک میں، کیا اسرائیل ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو ریپرکشنز ہیں اس کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے نا جی. اور دیکھیے ابھی محسن نقوی صاحب گئے ہوئے، سو ہوپ فلی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے تو اس سے کچھ بہتر راستہ نکلا. آپ کے خیال میں وہ ایسٹس جو ہیں وہ بالکل ڈیمینش ہو گئے، ختم ہو گئے؟ جی میرا نہیں خیال جی ڈیمینش. میں ایک آخری لائنر لے لوں میں وائس ایڈمرل صاحب سے، وہ بڑی دیر سے مسکرا رہے.
جی دی ایسٹس کون سے آپ بات کریں گے؟ وہ جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو تھی، ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس تھی بقول ایرانین کے اگینسٹ جو، نہیں دیکھیں یہ تو ڈائلوٹ ہوتی ہیں لیکن آل ٹوگیدر یہ ڈیمینش نہیں ہوتے، ان کا افیکٹ کم ہو جاتا ہے، مارجنلائز ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ افیکٹ ختم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن ون لائنر جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سمٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس گڈ بٹ ناٹ گڈ انف.